بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورے عالم اسلام ایک تشویش ہے کہ بانی تنظیم اسلامی، مفکر قرآن، داعی قرآن محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یوٹیوب کے آفیشیل چینل کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا، اور آپ کے علم میں ہے، یہ خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی کہ 2 اپریل کو یعنی ماہ رمضان المبارک سے ایک دن قبل یہ چینل ٹرمینیٹ کیا گیا یوٹیوب کی انتظامیہ کی جانب سے، اور کوئی شک نہیں کہ یہ محض اسلامو فوبیا ہی کی بدترین شکل ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ 1/3 مسلم پاپولیشن وہ اردو بولتی ہے، سمجھتی ہے، اور بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس قرآن سے نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی استفادہ کرتے ہیں، اس میں تو 2 رائے نہیں ہیں، اور ان سے اختلاف رکھنے کے باوجود بھی بہت سارے حضرات و خواتین اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن حکیم کی خدمت کے لیے بہت زیادہ قبول فرمایا۔ آپ کے علم میں یہ بات یقیناً ہوگی کہ آج ہم 2022 اپریل میں بیٹھے ہیں، اور یہ چینل 10 سال پہلے کم و بیش لانچ کیا گیا تھا، اور 4000 سے زیادہ ویڈیوز ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اپلوڈ کیے گئے۔ آج کو خیال آ رہا ہے کہ ہیٹ اسپیچ کا معاملہ ہو گیا۔ کس بات کو ہیٹ اسپیچ کہا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام خلافت کی بھی بات کرتے تھے، اور اللہ کے دین کے غلبے کی بات بھی کرتے تھے، اور جہاں کہیں دنیا میں ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے، خواہ وہ اسرائیل ہو کہ جس نے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں، یا بھارت ہو کہ جہاں مسلمانوں پر زندگی اجیرن کر رکھی گئی ہے، وہ مظالم کے خلاف آواز بلند کرتے تھے۔ شاید اسی کی سزا دی جا رہی ہے، اور اسلامو فوبیا کا شکار مغربی ممالک کے افراد اور ادارے وہ اس سارے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے پریشان ہیں، اور اس آواز کو دبانے کی انہوں نے کوشش کی۔ کس آواز کو؟ جو حق کی آواز ہے، جہاں سے اللہ کے دین کی سربلندی اور ظلم و ستم کے خاتمے کی بات کی جاتی ہے۔ ہاں، شاید مغربی دنیا کو یہود کے خلاف کی گئی باتیں پسند نہیں آ رہی، اور یوٹیوب کے ماڈریٹر نے بھی جانبداری برتتے ہوئے الزام تراشی کر کے ہیٹ اسپیچ کا الزام لگا کر اس چینل کو ٹرمینیٹ کرنے کی بات کی ہے۔ بہت توجہ طلب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب قرآن حکیم کی بات کرتے تھے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں بات کرتے تھے، اور فقہی مباحث سے بالاتر ہو کر، جو علماء کا کام ہے، اور اختلافی اور فرقہ واریت کی باتوں سے بالاتر ہو کر حق کا پیغام بیان کرتے تھے، اور ہاں، تاریخ کا بھی ذکر فرمایا کرتے تھے، وہ صدیوں کی تاریخ کے جس میں یہود کے جرائم قرآن حکیم بھی بیان کرتا ہے، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، وہاں بھی یہود کے یہ جرائم ذکر کیے گئے۔ اور آج وہ یہود ہے کہ جو اسرائیل کی ریاست کے ذریعے مسلمانان فلسطین پر برسوں سے ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے زندگی انہوں نے اجیرن کر رکھی ہے۔ چنانچہ کیا اگر آج اس بنیاد پر کہ اس ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنے کو ہیٹ اسپیچ کہا جا رہا ہے، تو اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، ان سب پر پابندی لگا دی جائے گی؟ پھر غور طلب بات یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر یہ غور کیا جائے، ناروے کے اندر قتل و غارت گری ایک عیسائی شخص کرتا ہے، تو کیا اس کا الزام عیسائیت پر لگایا گیا؟ کیا نیوزی لینڈ میں 50 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کرنے والا شخص جو آسٹریلیا سے تعلق رکھتا تھا، اس کی بنیاد پر آسٹریلیا کی حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا گیا؟ کیا بھارت میں جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس پر کوئی بات بلند نہیں کی آواز بلند نہیں کی جاتی؟ مودی سرکار اور اس کی حکومت اور بی جے پی والے جو کچھ ظلم و ستم کر رہے ہیں، اس پر کوئی آواز بلند نہیں کی جاتی، وہاں کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی۔ لیکن اگر یہود کے ظلم و ستم کے خلاف بات کی جائے، حق کی آواز بلند کرنے کی بات کی جائے، تو اسلامو فوبیا کا شکار لوگ اس کو معاذ اللہ ہیٹ اسپیچ قرار دے کر ٹرمینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں چینل کو۔ ظاہری بات ہے کہ اسلامو فوبیا کا شکار یہ مغربی حکومت اور ان کے ادارے اور ان کے اعلی کار افراد، ان کا یہ دوغلا پن بالکل سامنے آ چکا ہے۔ ایک طرف اسرائیل کا ظلم و ستم، بھارت کا ظلم و ستم، یہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ یہ ہیٹ اسپیچ سے آگے بڑھ کر ہیٹریٹ پیدا کرنے والی بات ہے، ظلم و ستم کرنے والی بات ہے، وہاں کوئی پابندی لگانے کی بات نہیں کی جا رہی، مگر کہیں اسلام کی آواز بلند کی جائے، حق کی آواز بلند کی جائے، ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے، تو یہ ہیٹ اسپیچ کہہ کر اس پر پابندیاں لگانے
کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مغرب کا آزادی رائے کا جو دعویٰ ہے وہ سفید جھوٹ ہے، اور وہ فریڈم ایکسپریشن کی جو بات کرتے ہیں اور فریڈم آف اسپیچ کی جو بات کرتے ہیں اور بنیادی انسانی حقوق کی جو بات کرتے ہیں وہ ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت رکھنے والے مسلمانان پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر کے مسلمان اس وقت ایک رنج کی کیفیت میں ہیں۔ ہم بھی ان کے اس غم کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، شاید ایک شے تمہیں ناگوار لگے، اللہ تعالیٰ اسی میں خیر پیدا کر دے۔ ہم نہیں جانتے اس میں کیا خیر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ فإن مع العسر یسرا، اللہ فرماتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ آزمائشیں تو آتی رہیں گی۔ البتہ وہ تمام لوگ جو اس وقت اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں یوٹیوب کی انتظامیہ کے خلاف اور اس طرح کے لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس طرح کے الزام تراشی کر کے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو بند کیا، ان تمام مسلمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے اور درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاملے کو آسان فرما دے، اور تمام مسلمانان پاکستان یا مسلمانان عالم ہوں جو لوگ بھی ہم سے کوئی ٹیکنیکل سپورٹ اس حوالے سے ہمیں دینا چاہیں، معاونت کرنا چاہیں، وہ ہم سے رابطہ بھی رکھیں۔ ہمارا جو آفیشیل ای میل ایڈریس ہے socialmedia@tanzeem.org، اس پر وہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارا ایمان ہے کل نفع نقصان کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ آج ایک چینل بند ہو گیا تو کیا دنیا ختم ہو گئی؟ نہیں، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس چینل کے ٹرمینیٹ ہونے کے باوجود بھی ہزاروں گھنٹوں کی ویڈیو ریکارڈنگ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محفوظ، ایک منٹ بھی ضائع نہیں ہوا، اور مختلف فورمز کے ذریعے انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچتا بھی رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ اور راستے ہمارے لیے کھول دے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کام ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھاتے، لیکن اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ ہم درخواست کرتے ہیں رابطے میں رہیں ہم سے، اور ہمارا جو سوشل میڈیا @tanzeem.org ہمارا ای میل ایڈریس، اس پر رابطہ بھی رکھیں، اور منظم انداز سے، بہتر انداز سے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ویڈیوز اور خطابات مختلف فورمز پر ہم پیش کرتے رہیں گے۔ ساتھ ساتھ ہماری گزارش یہ ہوگی کہ جو اسرائیلی جریدہ ہے جوش کرونیکلز نے جو الزامات لگائے وہ اسلام و فوبیا کے سوا کچھ نہیں۔ جہاں جہاں آپ کی رسائی، جن جن فورمز پر اس بات کو اٹھایا جائے، فیس بک ہے، ٹویٹر، انسٹاگرام پہ پوسٹ لگا کر یوٹیوب سے احتجاج کیا جائے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آفیشیل چینل کو بحال کرنے کی گزارش کی جائے، مطالبہ کیا جائے، اور ایک ہیش ٹیگ جو ہے ریسٹور ڈاکٹر اسرار یوٹیوب چینل، اس کو ضرور مینشن کرنے کی کوشش کریں۔ واٹس ایپ کے ذریعے اپنے متعلقہ لوگوں کو میسج کریں کہ وہ لوگ بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اس کو آواز کو بلند کریں اور چینل کو بحال کرنے کا مطالبہ کریں، اور یہی ہیش ٹیگ وہاں پر بھی استعمال ہو، ریسٹور ڈاکٹر اسرار یوٹیوب چینل۔ اس کے علاوہ ہم جو ہمارے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذمہ داران ہیں ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی اس چینل کو ریزیوم کرانے کے لیے، ریسٹور کرانے کے لیے کوشش کریں، اور یوٹیوب کی جو اسلام و فوبیا پر مبنی یہ اقدامات والی کیفیت ہے اس کی مذمت کریں۔ خوشائن بات ہے کہ پی ٹی اے کی خبر ہمیں ملی ہے کہ انہوں نے بھی یوٹیوب سے ریکویسٹ کی کہ اس چینل کو ریسٹور کیا جائے، اچھی بات ہے۔ اسی طرح جو بھی مختلف دینی جماعتوں کے ہمارے ساتھی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اس معاملے میں تعاون کرے۔ کیوں؟ آج قرآن کی بات، حق کی بات، اس کے خلاف یہ اسلام و فوبیا کے شکار لوگوں نے حرکت کی ہے، تو کل یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ قرآن کیا یہود کا ذکر نہیں کرتا، ان کی سازشوں کا ذکر نہیں کرتا، تو کہاں تک یہ معاملہ جائے گا؟ اس راستے کو روکنے کے لیے ہم سب کو اپنا فرض ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ سٹیزن پورٹل پر بھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یوٹیوب چینل کی بندش کے خلاف رپورٹ کرائی جا سکتی ہے، اور ایک اور رابطہ نمبر ہے پی ٹی اے کی ہیلپ لائن، اس پر بھی احتجاج اور مطالبہ رکھا جا سکتا ہے۔ اور جو لوگ بھی ٹیکنیکل انداز سے ہم سے تعاون کرنا چاہتے ہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، وہ سوشل میڈیا tanzeem.org پر ہم سے رابطہ رکھیں۔ اور سب سے آخری بات، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اسرار صاحب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کے کام کو اور آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پاک اور اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔